Don't forget, like, subscribe and share. Today, PhD and famous Islamic scholar Dr. Mufti Rashid Ahmed Alvi. Bismillahirrahmanirrahim. یعنی علوم قرآن کے بارے میں یہ کتاب ہے، اور اس میں ایک باب لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بولی جانے والی 350 زبانوں کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یم لفظ استعمال ہوا ہے، وَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، موسیٰ علیہ السلام کو اس نے یم میں ڈال دیا، اور یم یہ اس زمانے میں جو مصر میں استعمال ہوتی تھی، فرعونوں کی زبان، ان کی زبان میں یم دریا کو کہا جاتا ہے، ورنہ عربی زبان میں یم دریا کو نہرن کہا جاتا ہے، نہرن یا بحرن، تو یم نہیں بولتے عربی زبان میں، اور کبھی بھی نہیں بولا جاتا، لیکن یہ لفظ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو فرمایا وَتَبَتَّلْ، تو تبتل کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہو جانا، ایک طرف ہو کے بیٹھ جانا، لا تعلق ہو جانا، اور اپنا تعلق توڑ دینا کسی کے ساتھ، اس کو تبتل کہا جاتا ہے۔ اور اس کی عملی صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی اور جوانی کے ایام تھے، ابھی آپ کے جوانی کے ایام تھے، 25-30 سال ابھی آپ کی عمر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا دھیان خلوت زیادہ تھی، اور مکہ میں اگر جاتے ہیں تو مکہ میں لوگوں نے بتوں کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، 350 کے قریب بت مکہ میں پڑے ہوئے تھے۔ اگر مکہ میں جاتے ہیں اللہ نبی کو شرک سے ویسے ہی پاک کر دیتے ہیں، اس لیے کوئی توک بنتا ہی نہیں تھا۔ اور عرب جو مکہ کا ایک ہی کونا ایسا ہے جس کو رکن اعظم بھی کہتے ہیں، اور اس کو ایسا رکن بھی جس کو حجر اسود بھی جس طرف لگا ہوا ہے، یہ وہ کونا ہے کہ جس میں کوئی بت نہیں تھے۔ یہی وجہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے اور مکہ میں جا کے عبادت کرتے تو اسی کونے پر کھڑے ہوتے، آپ کے سامنے حجر اسود والا کونا ہوتا تھا، اور یہ وہ کونا جس میں بت نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر اپنی عبادت کیا کرتے تھے تاکہ بتوں کی عبادت کی مشابہت بھی پیدا نہ ہو، ورنہ باہر دائیں بائیں اندر باہر سب طرف بت ہی بت تھے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں، جو آپ میں سے جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا تو انہوں نے بیت اللہ کو دیکھا ہے تو وہاں کتنے کیسے بت بنائے ہوں گے، اندر بھی باہر بھی چھوٹے چھوٹے بنا کے ان میں بت ہی بت ڈالے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو خاص انعام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا وہ یہ کہ آپ نے بت پرستی کبھی نہیں کی، زندگی میں آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ عربوں میں یہ 3 بندے مشہور تھے کہ جنہوں نے جاہلی زمانے میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، اور یہ ایک اور یہ ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود سب کچھ ہونے کے آپ نے بت پرستی کبھی نہیں کی، اور تیسرے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی اس میں آتا ہے، حضرت معاویہ کا بھی، کئی صحابہ کا آتا ہے، لیکن یہ بہت چھوٹے تھے اس وقت میں جب اسلام نیا نیا آیا، تو اس وقت چونکہ بہت چھوٹے تھے، کسی گنتی میں نہیں تھے، اس لیے محدثین نے ان کا نام ذکر نہیں کیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا میں چلے جاتے تھے، اور غار حرا میں جا کر کئی دن بیٹھے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ سامنے بیت اللہ تھا، اور بیت اللہ کو دیکھنا، اس کے طواف کرنا، یہ شروع سے عبادت ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ دینی، علمی اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔